صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرح کی ترکیبیں ہم کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بالکل نارمل ترکیبیں کر رہے ہیں اور شرح نہیں پڑھ رہے، صرف ترکیبیں چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں آتی ہیں کہ نہیں۔ تو بعض کا ترکیبیں ایک جیسی آ جاتی ہے نا۔ دیکھیں انمیات عاملین تک کی تھی، لفظیت و معنویت۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کا پورا پوسٹ مارٹم کریں، بات سمجھ آ رہی؟ جی پورا پوسٹ مارٹم کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ پورا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت، دیکھیں لفظیت و معنویت، لفظیت اس کو خبر بنانا ہے، نکرہ ہے نا، اس کو خبر بنانا ہے۔ تو ایک ہے لفظیت کو اس میں منصوب کہا جائے، کیا کہا جائے؟ منصوب کہیں گے تو اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل نکل آئی۔ اب اس طرف نہ جائیں، اب سمپل یہ کہیں لفظیتن، چونکہ پیچھے ہم جو بات کرتے آئے ہیں وہ یہ ہم نے کہا تھا کہ 100 عامل ہیں، نحو کے کتنے ہیں عامل؟ 100 عامل ہیں۔ اب مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں۔ تو اب مفہوم چونکہ بن رہا ہے تو اس لیے ہم لفظیتن سے پہلے بعدھا نکال لیں گے مبتدا محذوف۔ کیا نکالیں گے؟ مبتدا محذوف نکالیں، بعدھا لفظیت و بعدھا معنویت۔ ٹھیک ہے، بعدھا مبتدا ہو گیا محذوف اور لفظیت اس کی خبر۔ ٹھیک ہے، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ علیحدہ ہو گیا۔ اور پھر بعدھا معنویت، بعدھا معنویت، یہ مبتدا خبر علیحدہ ہو جائے گا۔ اس سے آگے آ جائیں، سماعیت و قیاسیت، اس کی بھی ترکیب ایسے ہوگی، کیونکہ ترجمہ یوں ہم کرتے ہیں کہ فاللفظیت منہا علی ضربین، اور لفظیہ ان سے یعنی 100 عامل ہیں۔ کتنے عامل ہیں؟ جو عبد القاہر جرجانی نے لکھے ہیں وہ کتنے عامل ہیں؟ 100۔ جو تالیف کیے ہیں وہ 100 عامل، اور 100 میں سے بعض جو ہیں وہ لفظی ہیں اور بعض کیا ہیں؟ معنوی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا لفظی کی 2 قسمیں، لفظی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اب لفظی کی 2 قسمیں سماعیت و قیاسیت، 2 ہو گئے۔ تو یہاں بعدھا سماعیت بعدھا قیاسیت، یہ مبتدا محذوف اور خبر، اور مبتدا محذوف اور خبر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کمنٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں اور بار بار سنیں۔ اور اچھا، سمجھ آنے کا مطلب میں یہ نہیں لے رہا کہ آپ کی کھوپڑی میں اتر گئی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا۔ یہ عموماً طلبہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہاں جی آ گئی سر، بالکل آ گئی سر، ہاں جی۔ تو سمجھ کسے کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ہاں جی آ گئی جی۔ سمجھ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہے نا۔ درس نظامی پڑھتے ہوئے سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے اسے سمجھا سکیں۔ ایسی سمجھ، کیونکہ سمجھ 2 قسم کی ہوتی ہے، آپ 3 قسم کی کہہ لیں کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو بات سمجھ آتی مگر بتا نہیں پاتا، آگے سمجھا نہیں سکتا۔ جس طرح بعض لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، واہ جی واہ کمال ہو گیا، وہ بڑی زبردست تقریر ہوئی، موضوع کی پتہ نہیں، بیان کی تھا میں نے یاد نہیں گلاں ویسے، لیکن کمال دیا گلاں سی، کمال مولوی صاحب نے وٹ کٹ چڑھے۔ ایک وہ ہوتے ہیں اچھا انہوں نے نا یوں کر کے کہا تھا، یہ عنوان یہ تھا، موضوع یہ تھا، سامنے والے کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پہلے والی سمجھ ہے کہ صرف آپ کو ہی آئی ہے، یاد نہیں کچھ، یا آپ آگے کسی کو تکا بھی نہیں لگا سکتے، غلط بھی نہیں سمجھا سکتے، مطلب آپ کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ لیکن الفاظ ترتیب نہیں پا رہے، یہ ہوتے مختلف انداز نا، الفاظ کی ترتیب درست نہیں رہ رہی، آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن ترجمہ کرتے وقت آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ دوسری سمجھ ہے۔ اگر ایسی سمجھ آپ کو آ گئی تو پیپر پاس ہو جائیں گے آپ کے۔ پہلا سمجھنا یہ ہے کہ بندے کو سمجھ آ گئی لیکن ایسی سمجھ آئی کہ بس پتہ ہی نہیں، دوسرے بالکل ہی نہیں پتہ۔ ایک وہ سمجھ ہے کہ الفاظ بولتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد جب سوال کرتا ہے ہمیں کن کو نہیں یاد کرتا ہے، میں بھی کہتا ہے میں بھی یاد کیا ہوتا بات کا،
لیکن جب کھڑا ہو کے سوال کرتے ہیں نا ککھ بھی نہیں آتا. یہ ہے پہلی سٹیج. دوسرا ہے کہ توڑ پھوڑ کے ایک مرتبہ جوڑنے کی کوشش کریں نہیں جڑے, وہ گیم نہیں ہوتی, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, وہی وہ کیوب سے ہوتے ہیں نا, وہ اکٹھے کہتے ہیں. تو وہ مطلب ایک باری 2 باری 3 باری 4 باری آخر جوڑی جانی ہو. یا وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بناتے تھے کہ راستہ تلاش کریں, وہ یوں کر کے جانا تھا. ایک مرتبہ گئے گو ٹھوکی دروازہ باندھ دے پیچھے چلو, پھر پیچھے آگے دوبارہ لبے گیا, پھر گاؤں کا پیچھے چلو, پھر تیسری چوتھی آپ ہی ہو جانا. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اس طرح کی سمجھ آتی ہے, اچھا ایک دفعہ پیڑ پہ لفظ کٹھے کر لیے پتہ ہے ابھی, چلو ایک مرتبہ جوڑنے کی کوشش کی وہی نہیں ہوئی, دوسری مرتبہ جوڑنے کی کوشش کی پھر نہیں ہوئی, تیسری مرتبہ جوڑنے کی کوشش کی پھر نہیں ہوئی, چوتھی مرتبہ ہو گئے. اچھا جی جب پیپر کی باری آتی ہے نا, پیپروں میں یہ حل کر لیتا ہے, پیپروں میں کبھی کٹنگ کر لی اینے کیوں لکھا, چلو صحیح کر لگا, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو مطلب تکا کر کے کوشش کر کے سوچ بچار کر کے وہ کر لیتے ہیں, یہ بھی اچھا ہے. لیکن سمجھ جس کو کہتے ہیں نا سمجھ, وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو بتا سکے میں نے کیا دی. اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ عموماً آپ کو میتھ کی آتی ہے. ہاں استغفر, کبھی دیکھیں گے استغفر, میں نے کب کہا, آپ نے دیکھا, میں نے مثال دی ہے ویسے. میچ کی آتی ہے, لڑائی ہو رہی ہو اور آپ وہاں کھڑے ہو, مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مر جاتا ہے, سر جی انج آیا بندہ, انج ایسے کر کے گرا ہے. تو پھر یہ بھی نوٹ ہوتا ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے جناب گاڑی کتنے بجے آئی تھی, ٹکر کتنے بجے ہوئی, ایمبولینس والا کو کال کس نے کی, سر جی وہ ایک بندہ کھڑا تھا فون پہ بات کر رہا تھا. اگر میں یہ پوچھوں نا کس طرح منہ کر کے کھڑا تھا, تو یہ بھی پتا ہوتا ہے. اچھا پھر ایمبولینس والے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے دروازہ کون سا کھولا, مطلب پیچھے سے بندے اترے تھے کہ فرنٹ سائڈ, یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ نہیں. ابھی بھی آپ کے ذہن میں کچھ آ رہے ہوں گے, وہ اس طرح کا ہوا تھا, وہ ایک حادثہ ہوتا ہے نا, تو وہ حادثہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, اس کی طرف ہماری توجہ بہت ہوتی ہے کیونکہ سٹوری سنانی ہوتی ہے نا. کبھی کوئی حادثہ ہوا اور آپ نے آگے جا کے بتایا نا, کچھ ہضم نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کے پاس صرف بات ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں آپ کو درس نامی سمجھ آنا شروع ہو جائے نا, یہ بھی ہضم نہ ہو. اب یا تو یہ آپ بتا کے کسی کا جینا حرام کریں, یا پوچھ کے جینا حرام کریں. اللہ کرے کہ ایسی صورتحال بن جائے کہ ہم جینا حرام کرنا شروع کر دیں. جینا حرام کرنا مطلب یہ ہے, یہ ایک محض مزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تکرار اتنا کریں, کسی ادھر سے پوچھ, ادھر سے پوچھ, اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, مطلب چھیڑ خانی بھی ایسی ہو نا. جس طرح ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے گئے تو چہرے پہ دھول پڑی ہوئی تھی اور تھے خوبصورت. تو کسی نے کہا, آگے سے استاد نے بولا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا. تو انہوں نے فٹ جواب دیا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, یہ تو کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا. قرآن کیا ہے, انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا, قرآن کی آیت پڑھ کے تو انہوں نے مطلب اس طرح کا جملہ بولا. تو آپ کا مذاق مسخری کا انداز بھی, اگر میں یہ اجازت نہیں دے رہا, نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مذاق کریں, مطلب یہ کہ آپ انٹرٹینمنٹ بھی ایسی لائیں کہ وہ آپ صرف نہ بھی کلیئر کریں نا. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا کیسے ہو سکتا ہے, مطلب انٹرٹیننگ بھی ایسی ہو کہ اس میں سبق گالی بھی کسی کو نکالنی ہے تو درب یہ ادھر بن فوا داشم الفدری وہی ادھر بن فضا کا مضروبا. ہاں وہ میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں چائنیز کی بڑی مکہ تھا, تو میں نے کہا مجھے بھی چائنیز آتی ہے نا, تو کہتے کیسے, میں کہا اکشوشن یکشوشن اکشیشان مکشوشن. اب یہ ذرا سپیڈ سے سنائے تو جانے بلا کسی کی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گردانے پڑھتے رہیں, بولتے رہیں, یاد کرتے رہیں, اور تو بڑا بنا پھر رہا ہے, چل 10 ایسی کا کیڑا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا حادثہ ہوتا ہے, یاد رہ جاتا ہے. اچھا حادثے سے اتنا کنفرم ہو گیا نا کہ ہم مطلب کند ذہن نہیں ہے, اتنا تو کنفرم ہے. آپ کی دادا جی ہیں,
نہیں کتنا عرصہ فوت ہوا؟ میں اس وقت چھوٹا سا تھا. والد صاحب نے بعد میں مطلب جب میں بڑا آپ کتنے سے تھے آپ کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو آج سے 10-12 سال پہلے؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کس کا؟ وہ ہم جا رہے تھے گاڑی میں تو اس وقت مطلب ایکسیڈنٹ ہوا. آپ لوگوں کا ہوا؟ ہاں وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑی ادھر کو گئی ہے پک اپ میں سے شاید, اور ایک مرتبہ ادھر کو, اور جب تیسری مرتبہ ادھر کو آئی ہے نا لیفٹ کو, تو اس وقت وہ گر گیا, مطلب گاڑی الٹ گئی. الٹ گئی. اتنی باتیں یاد رہتی بندے کو. یہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں نا, ان کو جب آپ ذہن میں بٹھائیں گے, مثال کے طور پہ سماعیتن و قیاسیتن, لفظیتن و معنویتن, ان چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ مین کہ بس کوئی عجیب چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یاد رہ جائے. مثال کے طور پہ اچھا بھی سماعیتن و قیاسیتن کی ترکیب کر, اگر تجھے یہ ترکیب نہ آئی تو ماضی معروف کی 50 گردانے سنائے گا, 49 گردانے سنائے گا, 27 گردانے سنائے گا, ٹھیک ہے, ایک شوشانہ والی گردان سنائے گا تو, اور پوری صرف صغیر سنائے گا. یوں سزا کے طور پر یہ مطلب سزا تو نہیں ہے, یہ تو اچھا ہی ہے کام. تو اب سماعیت و قیاسیت کے ساتھ آپ نے جوڑ دی ایک شیشان مصدر کو, احمرار مصدر جوڑ دیے. تو چیزیں جب جوڑ دیتے ہیں نا, ٹیگ کریں گے آپ, تو اس طرح چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ طریقہ کار یہ ہے کہ گھر میں بچے کو بٹھائیں, بچے کو بٹھائیں اور بچے کو سنانا شروع کر دیں. آپ بٹھائیں گے وہ بیٹھے گا نہیں, کیونکہ بچہ پھر بیٹھ جائے پرسکون طریقے سے, ایسا تو ممکن نہیں. اب اس کو کہا میرا سن, اب آپ سنا رہے ہوں گے کی مصیبت پائی تو, ماما یہ کیا کر رہی ہیں آپ, پاپا یہ کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, مجھے بھی تو کچھ بتائیں, اور مجھے جاننے سے میں نے جانا ہے, کھیلنا ہے میں نے. اس کو بٹھائیں, سن, وہ جو باتیں مارے گا نا آپ کے منہ پہ, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, تو وہ ان چیزوں کی وجہ, کیونکہ وہ ذہن میں نقش ہونی ہے, تو ان کی وجہ سے بعض چیزیں یاد رہ جاتی. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں, انہیں وہ بال کٹنا پہن بھی تھے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ بچے کو مار کے تھوڑا اس طرح بھول جائے گا نا معاملہ, وہ لڑا. اچھا کوئی چیز غالب نہیں آنے دینی, ٹیگ کرنا ہے, ٹیگ کا مطلب نہیں ٹیگ ہی یاد رہ جائے اور باقی یاد ہی کوئی نہ ہو, تو یہ میں نہیں کہہ رہا. تو سماعیتن و قیاسیتن, اس کی بھی ترکیب ایسے ہی ہے. اچھا یہ دونوں کی ترکیبیں ہوگی. اس کے بعد آگے اللفظیت منہا علی دربین, یہ ایک جملہ ہے. اللفظیت میں نے کہا تھا ذوالحال, اللفظیت کیا کہا تھا میں نے, بتایا تھا نا پہلی کلاس میں, اس سے پہلے والی کلاس میں کہ نہیں بتایا تھا؟ اس سے پہلے والی جی اس دن بات ہوئی یار. میں نے دیکھو نا, اللفظیت سے پہلے العوامل نکالیں گے, یعنی لفظی عامل ہوتے ہیں, کچھ معنوی عامل ہوتے ہیں. تو لفظی عامل کون سے ہیں؟ عوامل میں سے منہا, عوامل میں سے لفظی عامل کون سے ہیں؟ عوامل کون سے ہیں؟ اللہ دربین, وہ 2 قسموں پر ہے. تو اللفظیت سے پہلے ہم العوامل نکال لیں محذوف, العوامل موصوف, اللفظیت اس کی صفت, موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی اور مبتدا, یوں بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ہم آسان طریقے سے کریں گے, فا کو علیحدہ کر دیں, اللفظیت ذوالحال, اللفظیت اللفظیت ذوالحال, لفظی اس حال میں کہ وہ ان میں سے, جو ان میں سے ہیں, ٹھیک ہے. من حرف جار, حاضمیر مجرور, جار مجرور میں کا ظرف مستتر, شبہ فعل ثابتہ تن کے, شبہ فعل ثابتہ تن. اب ثابتہ تن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللفظیت مؤنث ہے, تو حال کا جو اسم ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مؤنث ہونا چاہیے. تو اللفظیت ثابتہ منہا, اب یہ ثابتہ شبہ فعل, اس میں ہی ضمیر فاعل اور منہا یہ جار مجرور, اس کے ظرف مستقر, شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اس کا حال, حال اور ذوالحال مل کر کیا بنے گا؟
یہ مبتدا بنے. کیا بنے گا؟ مبتدا. علی حرف جار. جار، در بینی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے شبہ فعل ثابتۃن کے، کیونکہ اب ہم نے بنانی ہے خبر. جی ہم نے کیا بنانی ہے؟ خبر. حال کو ہم نے ثابتۃن کیوں پڑھا تھا کہ حال منصوب ہوتا ہے. جی حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جن کو ابھی تک نہیں سمجھ وہ میری بات ابھی ایک ذہن میں رکھیں کہ ابھی اس وقت ویڈیو کو روک کر نصاب النحو کا چیپٹر نمبر 36 سبق نمبر 36 جی مرفوعات منصوبات مجرورات کتنے اور کون کون سے ہیں یہ یاد کر لیں. صحیح. یہ حفظ ہونا چاہیے. اچھا یہ ثابت ہوتا. یہ ایک بات آپ حال اور ذوالحال کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ جو اس میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، تو اس میں فاعل بھی نہیں آ رہا نا. فاعلیت والا معنی پایا جا رہا ہے اس میں نا، یہ اللفظیت. اللفظیت. اس کی تفصیل میں ہم ابھی جا ہی نہیں رہے ہیں. صحیح. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللفظیت کو مبتدا بنایا اور ذوالحال بنایا اور منہا کو جار مجرور مل کر ظرف مستقر کر کے اس کو ثابتۃن کے اس کو حال بنایا. ابھی صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ابھی سبق پڑھا نہیں حال والا نا. صحیح. حال والا سبق پڑھا نہیں. جب حال والا سبق چونکہ آپ نے پڑھا ہوا اس لیے آپ بول رہے ہیں، بعض سامعین نے پڑھا ہوگا اس لیے وہ بھی بولیں گے، لیکن ابھی اس طرف جانا نہیں ہے. اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے. جی ٹھیک ہے، اس کی جب تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں عرض کروں گا. اللفظیت منہا یہ مبتدا ہو گیا. الا دربین جار مجرور ظرف مستقر و شبہ فعل ثابتۃن کے، جی کیونکہ اللفظیت مؤنث ہے، ثابتۃن یہ بھی مؤنث. تو اس میں ہی ضمیر فاعل شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. یہ ہو گیا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب السماعیت منہا احد و تسعون عاملا یہ دوسری ترکیب. والقیاسیت منہا سبعۃ عوامل یہ تیسری ترکیب. والمانویت منہا عددان یہ چوتھی ترکیب. السماعیت منہا علی ثلاثۃ عشر نوعا یہ اس کے آگے اس کے بھی علاوہ اس کی ترکیب وہ اس کی میں ابھی عرض کرتا ہوں کیسے ہوئی. تو السماعیت ذوالحال، السماعیت ذوالحال منہا جار مجرور کے ظرف کس کے مستقر ہوں گے؟ ثابتۃن کے. ثابتۃن کے. شاباش. اور یہ بن جائے گا شبہ فعل ثابتۃن جی ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال یہ مبتدا بن جائیں گے. احد و تسعون احد معطوف علیہ و اور تسعون معطوف علیہ اور معطوف مل کر جی مرکب تعدادی. صحیح. مرکب تعدادی کو ممیز عاملاً اس کی تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ. اسمیہ خبریہ. والقیاسیت منہا قیاسیت ذوالحال منہا ثابتۃن کے متعلق ہو کر حال ذوالحال مل کر مبتدا. سبعۃ مضاف عوامل مضاف الیہ. تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کے کون کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ جمع منتہی الجموع جو ایک ہی دو کے قائم مقام ہے، اس لیے عواملہ بولا تو عوامل ہی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر سبعۃ ممیز مضاف عواملہ تمییز مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی کر مبتدا کی خبر. المانویت ذوالحال منہا اس کا حال ثابتۃن کے کر کے منہا یہ ہو گیا. اب یہ مبتدا بن گیا عددان اس کی خبر مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ. خبریہ. تتنوع فعل تتنوع فعل. السماعیت ذوالحال السماعیت ذوالحال منہا ثابتۃن کے متعلق ہو کر اس کا حال ذوالحال مل کر تتنوع کا فاعل تتنوع کا فاعل علی حرف جار ثلاثۃ عشر ممیز کہیں گے مرکب تعدادی. ٹھیک ہے. اور نون اس کی تمییز ممیز تمییز مل کر علی جار کا جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے تتنوع فعل کے فاعل اور ظرف لغو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو کہتے ہیں کہ 100 عامل ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لفظی ہوتے ہیں بعض معنوی ہوتے ہیں. لفظی عامل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو، قیاسی اور سماعی ہوتے ہیں. قیاسی اور سماعی ہوتے ہیں. سماعی ان میں سے 91 ہیں. سماعی جو لوگوں سے سنے ہوئے ہم نے وہ کتنے ہیں؟ عربیوں سے سن کے جو بنائے وہ کتنے ہیں؟ اور قیاسی کتنے ہیں؟ 7.
81 کتنے ہیں 7 اور مانوی 2 ٹوٹل کتنے ہو گئے 100 پورا ہو گیا تتنوع السماعیت جو سماعی ہے نا جی جو سمائی ہے یہ 91 کتنے ہیں 91 لیکن کتنی قسموں پر ہیں 12 12 کتنی اس کی تقسیمیں ہوتی ہیں اور کتنی اس کی قسمیں بن جاتی ہیں 12 اس کی نوعیں کتنی بن جاتی ہیں 12 12 کتنی بنتی ہیں 12 سلاستا ثلاثت عشر تو 13 بنے تو تسی بولو گے میں بولاں گا میں 3 مرتبہ بولا ہے 12 ہوتی ہیں 12 ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ بولے جا رہے تھے ابھی میں نے پوچھنا تھا کہ 12 یہ ہو گئی تو کون کون سی ہے پھر کون سی میں آگے پھنس جانا تھا جس طرح ابھی وہ میں سوال کرنے لگا کیا سوال کیا تھا میں نے ہاں فعل ناقص ہاں کہ فعل ناقص کے آخر میں اگر نون آ جائے فعل ناقص کے آخر میں اگر نون آ جائے نون آ جائے تو مطلب اس پر حرف جزم داخل ہو حرف جازم داخل ہو تو نون گر جاتی ہے جی آیا نے پوچھنا تھا اس نے سارا وہ کام ہی خراب کر دیا خیر اس نے اچھا جواب دیا نا زبردست اب کتاب ہم پڑھتے ہیں نا جب تو بعض وقت اپنی سینس اور طرف جاری ہوتی صحیح اس وجہ سے اچھا وہ نا غلط لکھا یہ صحیح نہیں ہے مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا نا تو اس کو میں نے خیر سمجھا دیا تو پھر میرے ذہن میں آیا چلا آپ سے پوچھتے ہیں وہ سوال کا جواب ہی خود بخود کلیئر ہو گیا کہ اچھا میں پوچھ رہا تھا فعل ناقص میں اور طرف جا رہا تھا میں نے کہا یہ اکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے کہتا ہاں جی میں کہا یکون فعل ناقص ہے کہتا ہاں جی میں کانا فعل ناقص ہے کہتا ہاں جی تو میں نے کہا اصل میں کیا تھا کہتا کاوانا تو میں نے کہا کالا یہ فعل ناقص ہے کہتا ہاں جی نہیں نا کاوالا جو ہے یہ فعل ناقص کہتا نہیں ہے جواب فعل ماضی میں نے کہا اوہو ہفتہ شام کی بات کر میں نے کہا کہ کاوالا یہ فعل کون سا فعل ہے ہفتہ شام کہتا وہ عجب واوی میں نے کہا کاوانا فعل ناقص اور کاوالا یہ عجب واوی اچھا یہاں یہ پزل ہو گیا نا پزل ہو گیا کیونکہ یہاں یہ جواب دینا تھا کہ وہ فعل تام ہے کیونکہ یہ ناقص جو بتایا جا رہا تھا تو وہ فعل تام ہے تو وہ ساری گڑبڑ ہوگی اسی چکر میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں تو فعل ناقص کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ناقص واوی ہے ناقص یائی ہوگا جی یار آخر میں نون ہے ناقص واوی ناقص یائی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ لکھنے والے نے نکلا فعل ناقص کا مطلب فعل تام کے مقابلے میں جی کس کے مقابلے میں تو اس طرح بعض کا ہو جاتا ہے تو ثلاثت عشرہ 12 قسمیں بنیں گی 13 کتنے ہاں بولا کرو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے سبقت لسانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے معصوم عن الخطا انبیاء اور فرشتے ہیں رشتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات جان بوجھ کے بھی استاذ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے جس سے بچہ بولے گا بچہ کیا کرے گا بولے گا بچہ بولے گا وہ کہے گا ہاں نہیں جی ایسے نہیں اچھا بعض کو ادب کے دائرے میں رہ کے بولے صاحب ایسے نہیں بولا بڑے ادب کے ساتھ اچھا یہ ٹھیک ہے لیکن میرے سامنے آپ اس طرح کا ادب نہ کریں آپ ڈٹ کے بولیں مطلب میں بعض کا کلاس کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے نہ ان کو پتہ چلتا ہے نہ مجھے پتہ چلتا ہے مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو اگر آپ بھی کلاس کے اندر کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں آپ کمنٹس میں بتائیے جا کے یا پھر آپ مجھے جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ گروپ میں مجھے ارشاد فرمائیں میں انشاءاللہ آپ کے پیچھے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر حوصلہ و ہمت ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے اندر حوصلہ و ہمت ہونی چاہیے ہمارے استاد صاحب تھے سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ نا استاد صاحب بہت پیٹنٹ تھے استاد صاحب فرماتے ہیں میری نا ایک استاد تھے ہمارے ان سے کسی بات پہ بات ہو گئی نحو کے حوالے سے میں کہتا تھا ایسے ہے وہ فرماتے تھے ایسے ہے تو میں ادب کے دائرے میں رہ کے بتاتا رہا انہوں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے استاد صاحب تشریف لے گئے میں گیا میں نے کتابیں ڈھونڈی کتابوں میں سے وہ نکالا لفظ اور پھر استاد صاحب کے گھر چلا گیا حاضر ہوا جا کے استاد صاحب کو عرض کی استاد صاحب ایسے تو استاد صاحب بڑے خوش ہوئے اور یہ جو معلمات مدرسات یا مدرسین یہ میری گزارش ہے کہ اگر طالب علم آپ کو بولتا ہے کہ یہ استاد صاحب ایسے نہیں ایسے ہے بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ طلبہ کو اس طرح کا تیار کریں کہ طلبہ ڈٹ کے بولیں کہ استاد صاحب ایسا نہیں
مطلب آپ فی البدی بھی بول رہے ہیں کہ ثلاثۃ عشر نوعا تتنوع السمائیۃ منہا علی ثلاثۃ عشر نوع، یہ جو سمائی ہوتے ہیں یہ 13 قسموں، نہیں سوری میں نے کیا بولا تھا، 12 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں. تو میں جب بول رہا ہوں تو سامنے والے فوراً فٹ میرے پیچھے نہ چل رہے ہوں، میں 12 بولوں وہ 13 ہی بولیں. مطلب طلبہ کا ذہن یوں ہونا چاہیے کہ سبقت لسانی کسی سے بھی ہوگی، جس سے ہوگی سو ہو گئی. اور اگر طالب علم یہ کہتا ہے کہ سر آپ نے آج یوں کہا، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے تھا، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے تو مطلب مجھے کوئی طالب علم بول دیتا ہے کہ استاد صاحب آپ نے یہ ایسے پڑھا ہے، تو اچھا مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے غلط پڑھا نا، مطلب جلدی جلدی میں بول گیا، تو پھر میں تو نہیں شرماتا، مطلب مجھے کہہ دیتا ہے کہ استاد صاحب ایسے نہیں، تو یا وہ پوچھتا ہے استاد صاحب بھلا یہ ایسے، تو میں کہتا ہوں نہیں، کہ تو استاد صاحب آپ نے ایسے ہی پڑھا ہے، تو بھائی معذرت، جزاک اللہ، آپ کی مہربانی، آپ نے بتایا، توجہ دلائی، ٹھیک ہے. تو بچوں کا ذہن ایسا بنانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایسا ذہن بنائیں. تو بعض استاد صاحب مطلب اساتذہ کرام سے مطلب رجوع کرتے ہیں کہ استاد صاحب ایسا نہیں ہے، تو وہ آگے سے مطلب ایسا ہوتا ہی ہے، مطلب جیسے وہ طالب علم کہہ رہا ہے تو وہ ایسا لفظ ایسا ہی ہوتا ہے، استاد صاحب تھوڑا سا غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے استاد صاحب کہتے ہیں آپ کو تمیز نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ، تو اس وجہ سے بعض اوقات ہرٹ ہوتے ہیں. اچھا تو اس کا ایسی کیا بات طریقہ جو ہوتی ہے نا ہو بعض اوقات کہ طالب علم کہے اور طالب علم سچا ہو جی اور استاد آگے سے بات نہ مان رہا ہو، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ پرچی لکھ کر دے دیں. جس استاد کے بارے میں ایک مرتبہ پتہ چل جائے نا جی کہ وہ استاد بات مانتے نہیں، صحیح مطلب یہ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس استاد کو پرچی لکھ کر دے دے کہ استاد صاحب آج آپ نے لفظ یوں پڑھا، میرے خیال کے مطابق یوں ہونا چاہیے تھا. صحیح یہ طالب علم مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ استاد صاحب کو عرض کیا جائے اور وہ نہیں سنتے تو پھر ان کے بارے میں آپ کسی دوسرے استاذ کو عرض کر دیں، غیبت کے طور پر نہیں، اس استاذ کو جو ان کو عرض کر سکتے ہیں، یا ناظم صاحب کو، ہر جامعہ میں ناظم ہوتا ہے تو ناظم صاحب کو عرض کریں استاد صاحب یوں یوں بات ہوئی، تاکہ وہ استاذ کہیں بڑی جگہ جا کے غلطی نہ کر بیٹھے. لیکن اساتذہ اگر مجھ سے پوچھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو پریشانی والی کون سی بات، غلطی تو ہو سکتی ہے. آپ بچے کو حوصلہ دیں کہ بیٹا جزاک اللہ، شکریہ آپ نے مجھے بتایا. اب بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، جب بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کل کو وہ اور آپ کے اوپر توجہ دے، مطلب ایک دلی سکون ہوگا اس کے، یار میں جو سوچا ہوئی صحیح سی. ورنہ طالب علموں کا عموماً ذہن یہ ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے استاد ٹھیک اور طالب علم غلط. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ لوگ بھی جب مدرس بنیں گے تو اپنا ذہن بنا کے رکھیے گا کہ غلطی آپ کر سکتے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، صرف میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، نحو میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، ہو سکتی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو خیر بات چلی تھی کہ سمائی جو ہے وہ 12 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، 13 قسموں پر ہوتے ہیں. 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں. کتنے بھائی؟ 13. 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں. تو 100 عامل ہیں. کتنے ہیں؟ 100 کتنے ہیں؟ 100 اس کی دو قسمیں، 100 کو ڈیوائڈ کیا دو پر، کتنے؟ سمائی اور 81 لفظی اور یہ مانوی، یار دو پر، لفظی اور مانوی، لفظی اور مانوی. حاجی عمران صاحب لفظ بولتے ہیں نا، اچھا ان کا نا اٹریکٹ کرنے کا انداز بھی ماشاءاللہ کیا بات، اللہ تعالیٰ سنا. وہ کہتے ہیں کہ غریب و عجیب، ہم بولتے ہیں عجیب و غریب، تو وہ بعض کا تو اس طرح بھی ہوتا ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو 100 عامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مانوی اور لفظی، لفظی اور مانوی. لفظی کیا کہ کتنی قسمیں ہیں؟ دو. لفظی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. اچھا مانوی کو پہلے ہم کلیئر کر لیتے ہیں. مانوی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 کی ہو گیا یار؟ 2 ہوتے ہیں. والمانویۃ منہا عددان، دو ہوتے ہیں. تو مانوی 2 ہوتے ہیں لیکن قسم تو ایک ہی ہوتی ہے نا، مطلب ان کی بھائی ہم قسم کی بات نہیں کر رہے. دیکھو میں نے یہ کہا اس کی آگے تفصیل چلنی ہے نا، جی کہ عامل کتنے ہوتے ہیں نحو کے؟ 100. عامل کتنے ہوتے ہیں؟ 100 اس کی دو قسمیں کی، لفظی اور مانوی. مانوی کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 2. مانوی کتنے ہوئے؟ 2. باقی ہمارے پاس رہے گا لفظی. تو لفظی کی قسمیں کتنی کی ہم نے؟ پہلے 2. دو. پہلے اس کی 2
تقسیم قسمیں کر دی. جی ایک ہے قیاسی اور ایک ہے سمائی. سمائی. قیاسی اور سمائی. سمائی. اس میں سے سمائی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 91 91. اور قیاسی کتنے ہیں؟ 7. 7. جی ٹھیک ہے. پھر کہا کہ سمائی جو ہمارے پاس تھے 91 جی ان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا کہ ان کی قسمیں بنائیں یار علیحدہ علیحدہ کر کے آسانی سے سمجھ آ جائے. کتنے بنی؟ 13 13 قسمیں. کتنی ہیں؟ 13 13. تو پہلی جو النوع الاول ہے پہلی وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. انشاءاللہ. اس پہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اس میں چلتے پھرتے مطلب ایسے بیٹھے بیٹھے بندہ پڑھ ہی لیتا کبھی کبھار کہ یار یہ اتصال الشیء چلو یہ نہیں آتا. ہی 17 حرفن یار ہی مبتدا بنا کے 17 ممیز تمییز بنا کے حرفن تو ہم بلا بنا سکتے ہیں اس کو مبتدا خبر. ٹھیک ہے. یہ بھی سوچ سکتا بندہ. الباء للالصاق الباء للالصاق الباء کو مبتدا بنا دے للالصاق جار مجرور میں ظرف مستقر کر لے ثابتۃ کے تو یہ بنا سکتے ہیں بلا. چلو اگر بن جائے تو ٹھیک ہے نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں. مرار تو بزیدن تو بنا ہی لیں گے. ٹھیک ہے. بہی دا ان کو بنا ہی لیں گے. بہی کو خبر مقدم اور دا ان کو مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. پھر آپ کتب تو بالقلم کو بھی بنا لیں گے. امید ہے بن جائے گا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اس کو بھی بنا ہی لیں گے. اشتریت الفرس بھی سرجی ہی سرجی ہی سرجی ہی کی ہے سوچ کے آیا جائے. ہاں وہ ایسے تکا نہیں لگانا. ہاں اس پہ اوپر اعراب لگا ہی نہیں ہوا. آپ نے لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے پہلے حل کی ہوئی ہے نا. ہاں اعراب لگانا ہی نہیں ہے. ہاں مجھے تو آپ نے دلیل دینی ہے. کیا دلیل دینی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ سرج پڑھیں گے سرج پڑھیں گے سرج پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ آپ بتائیں گے منجد میں یوں لکھا ہے. آپ بتائیں گے القاموس وحید میں یوں لکھا ہے. ذہب اللہ بنورہم یہ ترکیب. تو 4-5 ترکیبیں آپ کوشش کیجئے گا. جو گروپس میں ایڈ ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ مجھے کچھ اس طرح دکھائیں کہ جی یہ آگے والا جو سبق ہم نے پڑھنا اس کی میں نے پہلے 3-4 ترکیبیں کر دی تاکہ دل خوش ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے